السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اسلامی نقطہ نظر سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ہے۔ رب کریم نے قرآن حکیم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا مختلف عنوانات سے تعارف کرایا ہے اور متعدد آیات میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ الفتح میں ارشاد ربانی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کی صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، آپس میں مہربان۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے نشانات ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو عروہ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت امام مالک کی مجلس میں تھے، لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کو برا کہتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مذکورہ آیت لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو، وہ اس آیت کی ضد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لائے سب سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سورۃ فاطر میں ہے، سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری آیت میں ہے، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، پھر بعض نے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے اس کی نعمتوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو منتخب بندے قرار دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں تو کبھی آپ فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے۔ کبھی فرماتے ہیں میرا صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ کی راہ میں، تو صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جو شخص ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے ان کو ایذا پہنچائی گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے پہنچانا چاہے تو ان قریب اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ اور اپنے مقدس شاگردوں کے دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تم ان سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے بدترین شخص پر۔ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی جو اس قدر تعریف بیان کی ہے، آخر اس کی کچھ وجہ تو ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ دنیا میں پیش آنے والے عشق و محبت کی تمام داستانیں اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا کردار اتنا اجلا تھا کہ پھولوں کی تازگی اور شبنم کی تراوت اس کے سامنے ہیج ہے۔ وہ زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، وہ حیا کے پیکر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑوں کی مضبوطی شرما جائے۔
انہیں ایمان سے مرتد کرنے کے لیے کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا، کون سا ظلم اور ستم تھا جو ان پر نہیں ڈھایا گیا، لیکن وہ جس دین کو اپنا چکے تھے اس سے باز نہیں آئے۔ دہکتے ہوئے کوئلوں پر زندہ کھال والی ننگی پیٹھیں جلائی گئی، جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا، جیتے جاگتے انسانوں کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، ننگے بدن پر کوڑے مار مار کر تڑپایا گیا، چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا، تمانچے مار مار کر بینائی سے محروم کر دیا گیا، جسموں کو برچھے مار مار کر لوہ لوہان کر دیا گیا، مگر انہوں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تو پھر زندگی بھر اسے نبھایا۔ بڑے کھٹن موڑ آئے، کفر کی آندھیوں نے ان کے حوصلوں کو پست کر دینا چاہا، مادیت کے طوفان نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، مسائل اور ابتلائیں ایسی آئیں کہ بڑے بڑے سورما ہمت ہار جائیں، مگر وہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور ان میں یقین کریں کیسی اللہ تعالیٰ نے طاقت بھری ہوئی تھی کہ وہ کسی لمحے تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کے اٹھے ہوئے قدم آگے ہی بڑھتے گئے، انہوں نے پیچھے ہٹنے کا نام تک نہ لیا۔ مادی نظر سے اگر دیکھا جائے تو انہیں حق و صداقت کی راہ میں بہت کچھ گنوانا پڑا، وطن سے بے وطن ہوئے، بھرے پرے گھر چھوڑے، جائیدادوں سے محروم ہوئے، اپنے جگر گوشوں کو ذبح ہوتے دیکھا، بیویاں چھین لی گئیں، خود انہیں ہر طرح سے ستایا گیا، مگر ایک ہی دن میں مگن وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ بہت تھوڑی سی مدت میں انہوں نے معلوم دنیا کے دور دراز شہروں، دیہاتوں بلکہ صحراؤں تک میں ہدایت کے چراغ روشن کر دیے۔ ان کی فتوحات کی تیز رفتار کو دیکھیں تو صرف 10 سال کی مختصر مدت میں 10 لاکھ مربع میل اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا۔ گویا روزانہ انہوں نے 274 مربع میل علاقہ فتح کیا، اور صرف قلعوں، شہروں اور جسموں ہی کو فتح نہیں کیا بلکہ ذہنوں، روحوں اور سوچوں کو فتح کیا۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے سوچوں کے انداز بدل دیے، ذہنوں کے رخ موڑ دیے، روحوں کو بالیدگی عطا کر دی۔ یاد کر لیجئے ایک وقت وہ تھا جب ایک مربع میل تو کیا، ایک گز جگہ ایسی نہیں تھی جہاں آزادی سے اللہ کا نام لیا جا سکے اور بلا روک ٹوک اس کی عبادت کی جا سکے، اور آج بحر و بر میں، عرب و عجم میں، مصر و شام میں، چین اور ایشیا میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ انقلاب خود بخود آ گیا؟ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی زبانوں پر کلمہ شہادت خود بخود جاری ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ اس غلط فہمی کو جتنا جلد ہو سکے دور کر لو، بلکہ ہم تک دین کی امانت پہنچانے میں سب سے پہلے سید الکونین کی قربانیوں کو دخل ہے۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاقوں کا دخل ہے، طائف میں بہنے والے مقدس خون کو دخل ہے، تپتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے بلال کی آہوں کو دخل ہے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی کی مظلومیت کو دخل ہے، حضرت زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسی بے سہارا لونڈیوں کو دخل ہے، خباب ابن الارت کی جلی ہوئی کمر کو دخل ہے، بدر و احد، خندق و حنین، موتا اور تبوک کے مجاہدوں کی سرفروشیوں اور جان ساریوں کو دوستو دخل ہے۔ اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو نامعلوم آج ہم کس گرجے یا مندر میں ہوتے۔ میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کے زہد و تقوی کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا دوستو انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت اور صحیح معنوں کے ساتھ جو محبت دین اور اسلام کو مطلوب ہے وہ اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اور تا قیامت تا موت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔